الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 108 سے لے کر 109 تک تلاوت کی دو آیتیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اس سے پہلی والی آیتیں جو پچھلے درسوں میں گزری، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ تمہارا حمایتی، مددگار، ہیلپر، سپورٹر وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. بے شک. اس لیے اللہ کے سوا کسی کو اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، اپنی ضرورتوں میں کسی اور کو مت پکارو. بے شک. مدد صرف مانگو تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگو. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں لفظ راعنا، جو لفظ تھا جس کو یہودی غلط طور پہ استعمال کرتے تھے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ کے صحابہ بھی دیکھا دیکھی استعمال کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، کہا کہ اس لفظ کو آئندہ استعمال نہیں کرنا ہے. اس کی جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ فانظرنا، یہ والا لفظ استعمال کرنا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے. اس آیت میں مسلمانوں کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات، لایانی قسم کے سوالات، فضول کویسچن، ان کے کرنے سے منع کیا ہے. بے شک بے شک. تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مشرکین مکہ، ایک درخت ان کے ہاں تھا جس کو وہ مقدس سمجھتے تھے، اور اس درخت کے سامنے جب یہ آتے تو یہ نظریں، منتیں، جتنا بھی کچھ یہ مانتے تو لا کر اس درخت کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اس پہ اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو اس کی تعظیم کرتے، اس کی عبادت کرتے. اس درخت کو ذات انوات کہتے تھے، ذات انوات کا نام دیا گیا تھا. تو بعض مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ایک درخت مقرر کر دیں، ایسا ایک درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس کے اوپر نظریں اور منتیں یہ چڑھائیں. کوئی درخت مقرر کر دیں. تو مسلمانوں کا یہ سوال جو تھا بالکل اسی طرح تھا جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اسی قسم کا انہوں نے سوال کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ساتھ قوم ہے، انہوں نے دیکھا قوم جو تھی بتوں کی عبادت کرتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ بھی ہمارے لیے رب العالمین سے سفارش کر لیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ایک بت بنا دیں تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں. تو اللہ رب العالمین نے اس لایانی
قسم کے سوال کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی کہ آگے پھر مفسرین نے ایک دوسری بات بھی لکھی ہے اسی کے اوپر. یہ جو واقعہ بیان ہوا اس واقعے کے اوپر لکھتے ہیں، یہ تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ یہ بات جو ہے کھٹکتی ہے دل میں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کا تزکیہ، ان کے دلوں کو جو صاف، ان کے عقیدوں کو صاف، خود جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سال ہا سال محنت کی ہے، تو وہ اس قسم کا سوال کیسے کر سکتے؟ یہ تو شرکیہ بات ہے. ایسا سوال تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے براہ راست شمع محمدی سے اپنے سینوں کو کیا ہے منور کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ جناب نبی کریم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کسی کے اوپر پڑ جاتی تھیں تو ان کے دل صاف ہو جاتے تھے. تو یہ سا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب لکھا ہے تفسیر جواہر القرآن میں، فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا مدینہ کے اندر وہاں پر منافقین یہودی جو تھے، یہ منافقانہ رویہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا. مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور جب مسلمانوں کی مجلس کو چھوڑ کے چلے جاتے تو پھر کہتے کہ ہم تو مسلمان نہیں. تو اس قسم کے سینکڑوں جو لوگ تھے مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے. تو یہ جو لوگ تھے یہ آئے تھے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. مسلمان صحابہ کرام وہ نہیں آئے تھے، وہ تو ان کا تزکیہ ہوا چکا تھا، ان کے دل تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں پڑھتے ہی کیا ان کے دلوں کے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا. تو یہ جو تھے کون تھے؟ یہ منافقین قسم کے جو لوگ تھے، ان کی کوشش یہ تھی ہمیشہ سے یہودیوں کی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نفاق کی شکل میں آ کر تخریب اور تحریف دو چیزیں کرتے. تخریب بھی مسلمانوں کے اندر خرابی پیدا کرتے، لڑاتے، اور تحریف اللہ کی جو قرآن کریم کے احکام آتے تو ان کے اندر ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کیا کرتے. تو اس لیے ان شرکیہ باتوں کو ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی. اور بعض مفسرین نے جس طرح علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح معالم العرفان میں صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو تھے نا، یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ ایسا کیجئے، آپ کے اوپر یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا اترتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پوری کتاب ایک ساتھ لے آئیے، جس طرح کی تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی، ایک ہی ساتھ آئی، ایک ساتھ پوری کی پوری مکمل کتاب، کمپلیٹ کتاب وہ لے کر آ جائیے. تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس قسم کے سوالات مت کیا کرو. یہ باتیں فضول سی باتیں، کیسی باتیں کرتے تم؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اپنی حکمت کے مطابق جس طرح کام کرتا ہے وہ تو جانتا ہے ساری باتوں. جتنا اثر قرآن کریم نے ضرورت کے مطابق اترتے ہوئے کیا ہے، اتنا ایک ساتھ نازل ہونے میں نہ کرتا. تو اس لیے تو رب العالمین نے جتنی ضرورت ہوتی وہاں پر تنبیہ ہے، کبھی ان کو ڈرایا ہے، کہیں سمجھایا ہے. تو اس طریقے سے پھر اسی طرح ایک دوسرا تفسیر مظری میں ابو العالیہ کے نام مفسر بہت بڑے قرآن کریم کے گزرے ہی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ایسے ہی ہو جاتا جس طرح کی بنی اسرائیل کو ہوتے تھے. بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص میں کوئی گناہ کرتا تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ فلاں گناہ کیا. اگر توبہ استغفار کر لیتا تو رب العالمین اس کو معاف کر دیتے، لیکن لکھت جو تھی دروازے کے اوپر لکھ دیا گیا، دنیا کی رسوائی ہوگی. لیکن آخرت کے اعتبار سے جب توبہ کر لیتا تو رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے، معافی ہو جاتی. اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آگے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارا اس طریقے سے حال ہو جاتا تو یہ دنیا کے اندر تو تمہاری رسوائی تو باقی رہتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرمائی، اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرمائی. کیا بہتر فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا،
او یظلم نفسہ، کوئی آدمی گناہ کر لے یا اپنی جان کے اوپر کوئی ظلم کر لیتا ہے، زیادتی کر لیتا ہے جان کے اوپر گناہ کے ذریعے سے، کوئی بھی تو زیادتی کر لیتا ہے، ثم یستغفر، پھر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین کو پائے گا غفور رحیم، اللہ معاف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں جو تم پڑھتے ہو، یہ اور ایک جمعہ کی نماز جو پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد جو دوسرا جمعہ آتا ہے، اب اپنے عشاء پڑھی، فجر پڑھیں گے تو درمیان میں جتنے گناہ ہوں گے رب العالمین اس کو انشاءاللہ مٹا کے رکھ دے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مٹا کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے یہ بنی اسرائیل سے بہتر ہے، یہ بہتر ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو فضول سوالات ہیں اس قسم کے سوالات کر کے تم اپنے آپ کو کیوں خراب کرتے ہو، تو یہ فضول سوالات ہیں، نہ سوال کیا کرو، ایسے سوال نہ کیا کرو۔ تو فرمایا ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو، پوچھو، کس سے، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی قسم کے سوالات کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، اس طرح میں پہلے بتا دیا۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، آگے اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہے ایمان والوں کی، خبردار ہے، کیا فرمایا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو آدمی بھی تبدیل کرے گا، لیوے گا، اختیار کرے گا کس چیز کو، کفر کو، بالایمان، کس کے بدلے، ایمان کے بدلے، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے، تو فرمایا فقد ضل، سو تحقیق کہ وہ ضل سواء السبیل، بہکا، بھٹک گیا، کس سے، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، جو اسٹریٹ پاتھ تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ایسے فضول سوالات یہ تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس قسم کے سوالات کرو گے تو تمہارا کام کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ فرمایا آگے اللہ رب العالمین نے کہ ود کثیر من اہل الکتاب، اب یہاں سے آگے ایک دوسرا تفسیر مظہری میں ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے ابن حاتم کے حوالے سے، آیت کی شان نزول میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حی اور ابو یاسر اخطب جو تھے، حی بن اخطب اور ابو یاسر، یہ جو ہے اس کے اخطب کے بیٹے، یہ عرب سے جو ہے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، اور ان کے حسد کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جناب نبی کریم علیہ السلام عرب کے اندر کیوں آئے، عرب کے اندر یہ رسول کیوں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یہ آخری پیغمبر، یہ عرب بنی اسماعیل میں سے تھے، تو اس میں سے کیوں آئے، تو اس بنا پر، اور پھر یہ رات دن اس کی یہ کوشش ہوتی کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو کسی طریقے سے اسلام سے ہٹا دیں، گمراہ کر، اسلام سے ہٹانے کی کیا وہ کوشش میں لگا رہتا۔ تو فرمایا اسی طرح علامہ بغوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایک دوسرے واقعے بھی اس کی شان نزول میں لکھا ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں غزوہ احد کا جب واقعہ ہوا تو یہودی جو تھے، یہ حذیفہ، غزوہ احد میں یہ تھا کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر درمیان میں شکست ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر فتح ہو گئی۔ اب درمیان میں جب شکست ہوئی تو ظاہر مسلمان، انہیں جب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو مسلمان ادھر ادھر مایوسی، نا امیدی، بہت ساری چیزیں آ گئی تو ادھر ادھر ہونے لگے، تو یہودی ان میں مل گئے، ان کو، کس کو، حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر، ان سے بعد میں کہنے لگے کہ اگر واقعتاً تمہارے نبی، تمہارا دین سچا ہوتا تو تمہیں اس قدر شکست نہ ہوتی، اتنا نقصان تمہارا نہ ہوتا، کیونکہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو یہ سارے بڑے بڑے لوگ اس میں مارے شہید ہوئے، تو یہ نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم حق پر ہیں، اس لیے دیکھو یہ ساری چیزیں، یہودیوں نے کہا تو اس لیے آپ واپس آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ دل چاہتا ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ، سارے نہیں، اللہ نے کہا من جو لایا جاتا ہے اس کا مطلب بعض، سم آف دیم، تو بعض ایسے تھے
اہل کتاب سے لو یردونہ، چاہتے تھے کہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد کیا بنا دے؟ کفارن، کافر بنا دے. یعنی جو تمہارا ایمان لائے ہو تو اسے کہ تمہیں ہٹا دے، کافر بنا دے. کس لیے بناتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن حسدن، حسد کی بنا، جیلس تھے، بے شک جیلسی کی وجہ سے. تو فرمایا من عند انفسہم، جو حسد ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا. فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، کس کے بعد؟ اس کے بعد کہ ما تبین لهم، واضح ہو چکا تھا، تبین کلیئر ہو چکا تھا، واضح ہو چکا تھا ان کے لیے، لہم ان کے لیے کیا چیز؟ الحق، حق بات. حق کون سی بات؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت. کیونکہ ان کی تورات میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوری تفصیل، جو صفات، جو کوالٹیز جو بیان کی گئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات تھے، بے شک یہودی بھی دیکھتے تھے کہ یہ پیغمبر کے بغیر کوئی اور نہیں. تو اس لیے فرمایا رب العالمین نے من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے اوپر حق کے واضح ہونے کے بعد. آج کل بھی مشینریاں لگی ہوئی عیسائیوں کی، آپ دنیا میں پوری بھی دیکھیں، مسلمانوں کی غربت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کو یہ کافر بنانے میں، عیسائی بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اس کے اوپر واضح ثبوت ہے کہ آج بھی عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طریقے سے راستے سے بھٹک جائے. آج اس ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ جو ان کی وابستگی یا جو ان کا نظام ہے بڑا مضبوط ہے، لیکن اس نظام کو توڑنے کے لیے رات دن کوششیں کرتے ہیں. نئے قانون لائے جاتے ہیں، چاہے اسکولوں کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، ٹھیک قسم کے نئے قانون بنا کر لائے جاتے ہیں. کیا ہے؟ اس کو توڑنے کے لیے. تو فرمایا رب العالمین نے فاعفو، یہ آیتیں، یہ احکام جو ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، یہ جہاد سے پہلے کے، یعنی جہاد کے احکامات نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہ حکم کر دیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فاعفو، سو تم درگزر کرو، ان کے اوپر معاف کرو. بے شک وصفحو، اگنور کرو، خیال میں نہ لاؤ. وصفحو کا معنی اگنور کر دو. آج کل کہتے ہیں نا اگنور کرو، اس کو کوئی ضرورت نہیں. فاعفو، معاف کر دو، وصفحو، اگنور کرو، خیال میں بھی مت لاؤ. اور فرمایا کہاں تک؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا دوسرا حکم تمہارے پاس لائے. بے شک تو دوسرا حکم نہ آ جائے. دوسرا حکم کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاعفو وصفحو حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے. وہ قدرت رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کفار سے بدلہ لے لے، بے شک بدلے پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا کام کیا؟ اب ان کو معاف کرو، اگنور کرو، ابھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے. جو کرتے ہی کریں. اب بدلہ جو اس وقت ہے وہ کون لے گا؟ اللہ رب العالمین لے گا. ان کو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد رب العالمین جب آیات نازل کی تو پھر منافقین کا نفاق بھی کھولا، ہر چیز کھولی. تو اس کے بعد اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا مضبوط کر دیا تھا. صرف یہ مسلمان، جب بھی مسلمان نے اپنے اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کیے تو رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں دین اسلام کے اوپر استقامت. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد المجید وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگار ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے. اس بیٹھنے کے بعد ہم سب کو پورا پورا نصیب فرما دے. خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، اس بستی میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما دے. سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، تمام کفار کے حربوں کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دے. دین اسلام پر پختگی نصیب فرما دے. پروردگار عالم جتنے بھی کافر رہتے ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما دے. سب کے دلوں میں دین اسلام کی محبت کو پیدا فرما دے. یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. ہمارے سزاد بھائی حافظ ارشد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرما. اور جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے پروردگار عالم سب کی مغفرت فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ وسلم.